آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل حقدار کون تھا؟ جی اصل حقدار کون تھا اگر اس ووٹ کو عزت مل جاتی؟ اصل حقدار مجھے نہیں پتا، کیونکہ الیکشن ہی متنازع جو ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم فیصلے نہیں کرتا، یہ بڑی غلط تاثر ہے. اچھا، ہمیں تو لگتا ہے بادشاہ سلامت ہوتے جی ہیں. یہ جو بادشاہ سلامت ہے، ان کی رویہ بادشاہ سلامتانہ ہے. آئین پڑھ لیں، وزیر اعظم ایکول ہوتا ہے وزراء کے اندر. اچھا، اگر آپ گرینڈ لائنس کا حصہ ہوتے تو آپ کو لگتا نا کہ یہ آپ کی بات کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی؟ تو گرینڈ لائنس ہے کوئی، یہ سب پیسے چلتے ہیں. کتنی پرسنٹیج ہوگی آپ کے خیال میں؟ سینٹ میں کم از کم 50%. 50%؟ جی، جو ایک نہ ایک طریقے سے پیسے دے کر آئے ہیں. اور قومی اسمبلی میں بھی آپ حیران ہو جائیں گے اس دفعہ کتنی پرسنٹیج ہے. کتنی تھی؟ رکھے نا قرآن، رکھے نا، پوچھے لوگوں سے، یار تو نے پیسے دیا ہے. اگر 8 فروری کو میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں، آج پاکستان کے حالات بھی فرق ہوتے، میاں صاحب کی سیاست کے حالات بھی فرق ہوتے، مسلم لیگ کے حالات بھی فرق ہوتے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاستدان ایک پارٹی چھوڑ دیتا ہے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، باوجود اس کے اگر آپ کا یا کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، تو پھر وہ حقائق سے پردہ کیوں اٹھاتا ہے اس طرح کے؟ جو میں نے کوئی کسی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا لگتی ہے آپ کو؟ سیاسی غلطی پوچھ رہا ہوں. جی، جو راستہ انہوں نے چنا سیاست میں حکمرانی میں آنے کا، وہ آئینی راستہ نہیں تھا. وہ وہی راستہ ہے جس سے اس دفعہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل ایک جیسا ہوگا؟ ماضی تو ایک ہی جیسا ہے. آپ کا رول ماڈل کون ہے ملک کے اندر؟ ملک کے اندر؟ ہاں، یہ مشکل سوال ہے، اور یہ بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے. پی آئی اے سے ایئر بلو ہمیشہ پروفٹ میں رہتی ہے یا رہی، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ادارے سرکار کے انڈر ہوتے ہیں وہ اچھا بزنس نہیں کر رہے ہوتے اور پرائیویٹ ادارے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ پی ٹی وی اور آپ کی پوڈ کاسٹ میں کتنا فرق ہے؟ کافی فرق ہے شاید. پھر وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، آپ کے پاس زیادہ ہیں. وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں لیکن آپ کی پوڈ کاسٹ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے سر شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کی سادگی بڑی مشہور ہے، اور یہ بچپن سے آپ کا مزاج ہے یا وقت کے ساتھ؟ پتہ نہیں سادگی آپ کس کو کہتے ہیں، جس طرح انسان زندگی جاتا ہے اس طرح گزارتا ہے. ایک آپ ماشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پہ رہے، اور اس طرح سے تو ایک لائف سٹائل میں آپ کے نظر آتا ہے کہ کچھ سادگی عموماً آپ کے بارے میں تاثر ہے. وزیر اعظم کا کیا لائف سٹائل ہوتا ہے؟ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی سب چیزیں. آپ جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ گاڑی خود چلاتے ہیں تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. ہاں جی، بلکہ ابھی آپ کے شاید وہ ملازم تھے، وہ بتا رہے تھے کہ صاحب گاڑی خود چلاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ زندگی جیسے بھی گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ زندگی میں یہ ضیاء کا عنصر ہے کم ہونا چاہیے. یہ جو اچھا، بچپن سے مزاج ایسا ہے آپ کا ویسے؟ جی بالکل بالکل. میرے والد صاحب بھی ایسی زندگی گزارتے تھے. سیاسی سوالات کے آغاز کرنے سے پہلے چند ایسے سوالات جو آپ کو شاید ہر انٹرویو میں، ہر پوڈ کاسٹ میں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب مجبوری یہ ہے کہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. نہیں آپ بالکل پوچھیں، تو جو وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں. نون لیگ چھوڑنے کا جو فیصلہ ہے جی، اس کے پیچھے کیا ایسا راز ہے کہ، یا چلیں آپ نے اکثر کہا کہ میں نے نون لیگ کو نہیں چھوڑا، نون لیگ نے مجھے چھوڑ دیا، تو اختلاف کس سے تھا؟ مریم نواز صاحبہ سے تھا یا نواز شریف صاحب سے؟ کسی سے نہیں ہے. میرا اختلاف ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے کبھی جماعت سے کچھ مانگا نہیں ہے. اختلاف ہوتا ہے جب آپ کچھ مانگیں اور آپ کو نہ ملے. میں تو ایک اصول کے ساتھ تھا، پہلے دن سے تھا. اچھا، سیاست کا ایک مقصد ہونا چاہیے. صحیح. اور ہماری سیاست کا مقصد ملک کو ایک بہتر سوچ دینا، ایک بہتر سیاسی راستہ دینا، آئین کی بات کرنا، اور اس پر ہم قائم رہے. ہم نے بڑی مار بھی کھائی. ہماری جماعت کی حکومت کئی دفعہ توڑی گئی. صحیح. ہم 99 سے لے کر 2008 تک بالکل ایک بڑے سخت قسم کے غیر جمہوری عمل اور احتساب کے نام پر ہم اس کا شکار بھی رہے. صحیح. اور ہم اس پر قائم رہے. میاں صاحب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی تعلق رہنے چاہیے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے.
میں اس پیریڈ میں ایک دفعہ وزیر بنا 2013 میں. صحیح. اس کے بعد جماعت کی مہربانی تھی, میاں صاحب کی مہربانی تھی, مجھے 186 MNAs میں تھے, انہوں نے اس قابل سمجھا کہ میں 10 مہینے جو ٹرم رہ گئی تھی اس کو پورا کر سکوں. میں نے وہ کیا. میں جماعت کے ساتھ رہا, کبھی کوئی اصول کے خلاف فیصلہ نہیں کیا, کبھی کسی اور طرف دیکھا نہیں, کبھی کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. اور میاں صاحب کی سیاست کا عروج جو تھا وہ 2021 کا گجرانوالہ کا جلسہ تھا, جو ووٹ کو عزت دو کا جلسہ تھا. صحیح. جب مسلم لیگ نے وہ راستہ چھوڑ دیا, میں نے جو جس حد تک میں کر سکتا تھا میں نے ہر جگہ کوشش کی, سمجھایا, جو میری بساط تھی یا میری اوقات تھی کہ یہ راستہ ہمارے لیے درست نہیں ہے, عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. آپ نے بھی شاید آپ کا بیان بھی آیا ہے کہ اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بحال ہو جاتا ہے تو میں پارٹی ریجوائن کر لوں گا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. اچھا. میں نے کہا میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں. میں ایک جماعت میں ہوں, وہ جماعت آئین کی بات کرتی ہے, قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے, جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, جو جماعت اس پہ چلے گی. اچھا, ووٹ ہم اس کے ساتھ چلنے کو پامال کب ہوئی ہے, کہاں پہ؟ ابھی آپ حالیہ الیکشن میں اس کو ریفر کرتے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے جو راستہ چنا ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جو عوام نے اس کو پسند نہیں کیا, اور اس کا آپ نے دیکھ لیا اثر جو الیکشن میں ہوا کہ مسلم لیگ نون جو گھر بیٹھے 100 سیٹیں اس کو جیتنی چاہیے تھیں, وہ سیٹیں نہیں جیت سکی. ہاں, سیٹیں تو 110 ہیں, لیکن وہ جس عمل سے آئی ہیں میں اس عمل سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل حقدار کون تھا؟ جی, اصل حقدار کون تھا اگر اس ووٹ کو عزت مل جاتی؟ اصل حقدار مجھے نہیں پتا, کیونکہ الیکشن ہی متنازع تھا. لیکن یہ نظر آتا ہے, ہم نے خود اپنے حلقے میں دیکھا ہے, اس علاقے میں دیکھا ہے کہ ایک جماعت جس کا نہ کیمپین تھی, نہ امیدواروں کو پتہ تھا, نہ سمبل تھا, نہ جلسہ تھا, نہ جلوس تھا, نہ وہ بینر تھا, نہ پوسٹر تھا, اس کو لوگوں نے خود اپنے خرچے پر پولیس اسٹیشن پہ آ کے ووٹ ڈالا ہے. یہ ایسی, میں نے 10 الیکشن لڑے, میں نے کبھی سے حالات نہیں دیکھے. تو وہ عوام کا جو فیصلہ تھا وہ تو نہیں ہے نا. آج جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ عوام کے فیصلے سے نہیں آئے ہوئے. یہ نئی بات نہیں ہے, یہ 18 میں بھی یہی ہوا اور 24 میں بھی یہی ہوا. اس سے پہلے الیکشنز میں کچھ حد تک یہ ہوتا رہا, لیکن جس طرح یہ 2 الیکشنز ہوئے اس طرح تو ملک آگے نہیں چل سکے گا. تو میں کم از کم اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. تو میں نے 23 میں ہی مارچ 23 میں, اور میاں صاحب کو میں نے لندن بھی جا کر بولا, میں نے کہا جی میں جماعت سے الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. صحیح. تو یہ ساری بات ہے, اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے, کسی سے کوئی خفگی نہیں ہے. نہیں, آپ پہ تو ہمیشہ خاص شفقت رہی ہے نواز شریف صاحب کی, اور بلکہ آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا تھا, مجھے بنا دیا گیا. نہیں, میں یہ نہیں کہا. میں نے کبھی وزیر اعظم کے عہدے کی نہ خواہش کی ہے, نہ وزارت کے عہدے کی خواہش کی ہے, اور یہ جماعت کی مہربانی ہے. انہوں نے میری ذمہ داری دی, میں نے وہ ذمہ داری نبھائی. میاں صاحب کی شفقت رہی ہے, میں نے بھی کبھی ان کو مایوس نہیں کیا. ان کو مجھے کبھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. مشکل ترین وقت میں ان کو ساتھی تھا. اس کا مطلب ہے جب آپ کو وزارت عظمیٰ آفر ہو رہی تھی تو آپ نے کہیں ریٹیلیٹ نہیں مجھے کبھی آفر نہیں ہوئی. اچھا. ایک میٹنگ بلائی گئی, وہاں پر یہ کہا گیا کہ 29 جولائی 2017 کی بات ہے, 28 کو توڑی گئی تھی حکومت. صحیح. اور اس کے سب گواہ ہیں, پوری مسلم لیگ گواہ ہے, میاں صاحب کی سارا خاندان گواہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے, جب تک وہ آتے ہیں تو شاید عباسی صاحب ہوں گے, ان کا دعا کریں. میں کہ دعا, میں تو نہ آپ سے مشورہ آپ نے مجھ سے کیا ہے, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں. ہم یہاں پر 186 MNA بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی قابل نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم نہ بن سکیں 10 مہینے کے لیے. اور اگر خاندان کی بات ہی ہے تو پھر خاندان میں 2 افراد یہاں بھی بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا میں روز ٹی وی پہ جاتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے جماعت کو. جی جی. اس بات کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں. میں بڑا واضح کلیئر ہوں ان معاملات میں. مجھے کوئی نہ کبھی عہدے کی خواہش رہی. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہو, پارٹی کا عہدہ, جماعت کا عہدہ, وزارت, کوئی اور چیز. اچھا, میں نے اپنے اصولوں کے مطابق سیاست کی ہے. ان 10 مہینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ جو بڑا مشکل تھا اور آپ کر کے آئے ہوں اور آپ کو لگتا ہوا آج کہ وہ مجھے نہیں کر کے آنا چاہیے تھا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر فیصلہ میں نے فیصلے کیے, میں پیچھے نہیں ہٹا. میں نے جماعت کو جو ضرورت تھی جن فیصلوں کی, جو اس کا مینڈیٹ تھا,
جو ان کی ترجیحات تھیں، جو اس کی پالیسی تھی، سب کو میں نے قائم رکھا اور میں نے فیصلے پہ فیصلے کیے. اور جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے کوئی سمری بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی نہیں تھی. کوئی کابینہ کی میٹنگ، NSA کی میٹنگ ایسی نہیں تھی جو ایجنڈا مکمل نہ ہوا ہو اور ہر ایشو پر فیصلہ نہ ہوا ہو. تو فیصلے، ہم سب انسان ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے کسی فیصلے پہ ندامت نہیں ہے. اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ہر فیصلہ کیا. آئینی ترمیم بھی ہوئی اس پیریڈ میں. مجھے ہر ایک نے کہا جی مت کریں جی، اگلی حکومت کر دے گی. میں نے کہا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ سب نے وعدہ کیا ہوا پاکستان کے عوام سے، کریں. ہم نے بجٹ بھی بنایا، سب نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو جا رہے ہیں 31 مئی کو. ہاں جی. لیکن میں نے کہا نہیں، ہمیں ایک نئی حکومت آئے گی، بجائے اس کے کہ انٹرم گورنمنٹ بجٹ بنائے، ہم بنا کر جاتے ہیں، اس کو اگلی حکومت دیکھ لے وہ کیا اس کو کرے گی. ہم نے اس میں کافی بنیادی تبدیلیاں بھی کیں. تو کام ہم کرتے رہے، آخری دن، آخری رات کے 12 بجے تک بھی ہم نے کام کیا. فیض آباد دھرنا آپ کے ٹینیور میں آپ کے لیے بڑا چیلنج تھا؟ کوئی چیلنج نہیں تھا، میں دھرنے کو اگنور کیا. لیکن آپ تو ہیلی کاپٹر سے اس کی وہ مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں. نہیں جی، میں جا رہا تھا لاہور، تو میں نے دیکھا کہ نیچے ایک پولیس کا ایکشن ہو رہا ہے. تو میں نے پائلٹ کو کہا یار 2 چکر لگاؤ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ سارا تماشا میں نے خود دیکھا ہے. یہ تماشے ہیں پاکستان میں، یا آپ دن میں ان تماشوں کا مقابلہ کریں گے یا اپنا کام کریں گے. تو میرا کام بہت اس سے زیادہ اہم تھا. تاثر تو یہ لیا گیا تھا کہ جیسے عباس صاحب کو زمینی حقائق پہ کچھ یقین نہیں ہے تو وہ فضا سے جائزہ. جی بالکل، میں دیکھ رہا تھا، ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا وہاں پولیس کا ایکشن ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے منع کیا تھا انتظامیہ کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی جب تک ہم نہیں کہتے. لیکن عدالت میں پٹیشن آئی، عدالت نے حکم دیا کہ آپ بغیر یوز آف فورس کے دھرنے کو ریموو کریں. تو یہ میری سمجھ سے باہر تھا. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یوز آف فورس کے، تو ہماری اجازت کے بغیر وہ کارروائی کی گئی تھی. اور وہاں جو ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ تماشے ملک میں بدقسمتی سے لگے رہتے ہیں. اچھا، کسی خاص ادارے نے کوئی آرڈر آپ کا لینے سے بھی انکار کیا تھا؟ میں نے کبھی کسی خاص ادارے کو آرڈر نہیں دیا. میرے کوئی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. نہ میں نے کوئی خاص ادارہ دیکھا، نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا کبھی، نہ میں نے کبھی کسی کی بات مانی ہے. میں کابینہ جو میرا فیصلہ کرتی ہے وہ میں اس کا تابع ہوں. ایشوز وزارتیں بھیجتی ہیں، ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. ECC میں جاتا ہے، میں خود ECC کو چیئر کرتا تھا، کابینہ میں آتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے. مجھ پہ کبھی کسی کا دباؤ نہیں آیا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میں حیران ہوں، وزیر اعظم کہتے ہیں جی مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. کام کرنے نہیں دیا جاتا تو استعفیٰ دیتے گھر آ جاتے. مجھے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی. اسموتھ ٹینیور تھا؟ اسموتھ نہیں، کام کرتے تھے. کام کرنے میں رکاوٹ آتی، میں کسی کو سننے ضرورت ہی نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے کہ فیصلے کروں. اچھا، اگر آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ کو لگے کہ میں جاتے ہی کر دوں گا، اور شاید آپ کو اس ٹائم پہ بھی کر دینا چاہیے تھا، اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہیں، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ حکومتیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. اچھا، کہ ایک کام ہے، معجزاتی فیصلہ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے. آپ ہر معاملے کو، اور یہ فیصلہ جو ہوتا ہے یہ وزیر اعظم فیصلے نہیں کرتا، یہ بڑی غلط تاثر ہے. اچھا، ہمیں تو لگتا ہے بادشاہ سلامت ہوتے جی ہیں. یہ جو بادشاہ سلامت ہے ان کی رویہ بادشاہ سلامتانہ ہے. آئین پڑھ لیں، وزیر اعظم ایکول ہوتا ہے وزراء کے اندر. سمریز آتی ہیں، سمریز پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس پہ آپ فیصلے کرتے ہیں. یہ جو باقی وزیر اعظم جو فیصلے کرتے ہیں، جس کو بیوروکریسی نے ایک نظام بنا لیا ملک کا، کہ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ حکم ہو گیا. حکومت اس طرح نہیں، میں نے اس طرح حکومت نہیں چلائی، نہ حکومت ایسی ہوتی ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ جو فیصلے کرتے ہیں اس کا ملک پر اثر پڑتا ہے، اس کے حکومت کے وسائل خرچ ہوتے ہیں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے تحت حکومت کے وسائل خرچ کرنا شروع کر دیں. یہ کابینہ کا فیصلہ ہے. حکومت کابینہ چلاتی ہے، وزیر اعظم نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کابینہ کے جو اراکین ہوتے ہیں ان کی جو فیڈ بیک ہے یا وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو منو من مان لیا جاتا ہے اور پھر نہیں بالکل نہیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوتا اگر وزیر اعظم بھی نہیں کرتا، کابینہ بھی نہیں کرتی، پھر وزیر جو ہوتا ہے، وزارت جو ہوتی ہے، جی جی، اور وزارت کا انچارج وزیر نہیں ہوتا ہمارے نظام میں. اچھا، وہ سیکرٹری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیکرٹری اور وزیر ایک سمری بھیجتے ہیں، صحیح. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آتی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی خرابی غلطی تو نہیں ہے. اس کو پھر کابینہ میں بھیج دیا جاتا ہے.
وہاں پر کابینہ میں وہ ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے، سمری سب کے پاس ہوتی ہے، پہلے دے دی جاتی ہے تمام کابینہ کے پاس کہ پڑھ کر آئیں کہ ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر ایشو ایجنڈا آئٹم آتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے سیکرٹری یا وزیر اگر کرنا چاہے، پھر لوگ سوالات کرتے ہیں اس کے اندر بھائی یہ بات ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اس کو امینڈ کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو منسٹر اور سیکرٹری اس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا یا وہ قبول کرتے ہیں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. ایز اے وزیر اعظم آپ سب کی بات سنتے ہیں، آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور جب سب کچھ سن لیتے ہیں پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ 3 طریقوں میں ہوتا ہے، یا آپ اس کو من و عن قبول کر لیتے ہیں جیسے سمری آئی ہے، صحیح، یا جو فیڈ بیک اس ٹیبل پہ آیا ہے اس کے مطابق آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا اس میں امینڈمنٹ کر دیتے ہیں. یہ اس حد تک آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور فیصلہ کر کے اٹھنا چاہیے. ہمارا رواج یہ ہے کہ سمری واپس بھیج دیتے ہیں، پھر سوچ کے بھائی وہ سوچ کے کیا آئے گا، وہ تو سوچ کے لایا ہے. آپ فیصلہ کریں، یہاں بیٹھیں، سب کی بات آپ نے سن لی ہے. یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ابھی ترامیم میں نشستوں کی تقسیم ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ میرے ایگریمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ویسے آپ کا نہیں، اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے، آئین تو یہ نہیں کہتا. آئین بڑی وضاحت سے بڑا کلیئر ہے. آئین کی تشریح کبھی بھی الفاظ پہ نہیں ہوتی. صحیح. آئین کی تشریح آئین کی روح سے ہوتی ہے، اور جو اس کے بنانے والے ہیں ان کی نیت پہ ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے ان کی نیت، انٹینٹ آف دا فریمرز جسے کہتے ہیں، اس پر ڈسکشن ہوتا ہے. تو انٹینٹ کیا تھی اس معاملے میں؟ جتنی آپ نے جنرل الیکشن میں سیٹیں لی ہیں قومی اسمبلی کی، جی تناسب سے اتنی ہی ریزرو سیٹیں آپ کو ملیں گی. اگر آپ نے 40% سیٹیں لی ہیں قومی اسمبلی کی، آپ کو 39 نہیں مل سکتا، آپ کو 41 نہیں مل سکتا، آپ کو 40 ہی ملے گا. تو یہ جو اگر آپ کسی اور کی سیٹیں، وہ سیٹیں اگر آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ اگلا ایشو ہے. صحیح. تو وہ کسی اور کو بھی آپ نہیں دے سکتے، وہ خالی پڑی رہیں گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے 40% سیٹیں لی ہوں اور مجھے 50% ریزرو سیٹیں مل جائیں. اب دوسرا ایشو جو ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ الیکٹ ہو گئے، جی وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا لی. اب ان کو بھی ریزرو سیٹیں اپنے اس کے مطابق ملتی ہیں. جب بھی جو پارٹی الیکشن لڑتی ہے وہ لسٹ دیتی ہے اپنی. چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے پارٹی بعد میں بنائی ہے یا جوائن کی ہے، صحیح. تو اب انہوں نے لسٹ تو مہیا نہیں کی ہوئی. تو اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آئین کی روح کیا؟ آئین کی روح بڑی واضح ہے. جتنی سیٹیں آپ کے پاس ہیں اتنی سیٹیں آپ کی ریزرو ہوں گی. تو الیکشن کمیشن آپ سے لسٹ مانگ لے کہ آپ لسٹ دے دیں، بات ختم ہو جائے گی. ہم دیکھیں نا، ہم ہمیشہ ہر چیز کو پیچیدہ کر دیتے ہیں. ہم ہمیشہ ہر چیز کے لکونے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں اور آئین کو مسخ کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر بعد میں کہتے ہیں وہ جی بڑا دباؤ تھا، بڑا غلط فیصلے ہو گئے، اس والی بھٹو کو پھانسی لگی، فیصلہ غلط تھا. اب مجھے بتائیں، تاریخ سے ہم نہیں سیکھتے. تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ وی آر کنڈیم ٹو ریپیٹ دا پاسٹ. تو ہمیں یہ سزا ملی ہوئی ہے کہ ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے اور بار بار وہی غلطی کیے جائیں گے. اچھا، ایک وقت میں ایسا بھی محسوس ہوا تھا کہ آپ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں، باقی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو رہی تھیں، پھر ایک دم سے آپ نے شاید فیصلہ چینج کیا اور اپنی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ اس ٹائم مل جاتے، پی ٹی آئی کا اپوزیشن بنا رہی تھی، تو یہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی؟ نہیں، میں ذاتی حیثیت میں مل جاتا. جماعت اس لیے بناتی ہے کہ آپ کی سوچ لوگوں کے سامنے آئے کہ آپ کی کیا سوچ ہے، جماعت میں کیا اہلیت ہے، جماعت میں کیا صلاحیت ہے، جماعت کیا بات کرتی ہے. اس کے بعد ہم آج بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں. ہم حکومت سے ایگری نہیں کرتے، تو ہم بات کرتے ہیں. آپ بجٹ کو دیکھ لیں، صرف ہماری جماعت تھی جس نے بات کی ہے بجٹ کے بارے میں، باقی تو سب گالی گلوچ میں کی نظر ہو جاتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کی سوچ میں ہم آگے آ جائے، وہ نہیں آ سکی. ہم نے کم از کم ان کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی پہ ایگری کر لیں. اچھا، اگر آپ گرینڈ لائنس کا حصہ ہوتے تو آپ کو لگتا نا کہ یہ آپ کی بات کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی؟ تو گرینڈ لائنس کا ہے کوئی نہیں. میں گرینڈ لائنس کا ہر مقصد کے لیے حصہ بننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن ملک کے معاملات کے لیے، ملک کے مفاد میں بالکل ہم کام کرنے کو تیار ہیں. کوئی بھی الائنس ہو،
تو وہ جو یہ گرینڈ الائنس تو میڈیا نے ایک ٹرم پیدا کر دی. وہ سوچ یہ تھی کہ اپوزیشن اپنا کام کرے. آج ملک میں نہ حکومت چل رہی ہے نہ اپوزیشن چل رہی ہے. اس میں بہرحال پی ٹی آئی کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے. سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں چلتی. سیاسی جماعت ملک کی بات کرتی ہیں, آئین کی بات کرتی ہیں, قانون کی بات کرتی ہیں. اسی میں عمران خان صاحب کے مسائل کا حل بھی ہے. تو آپ نے جب یہ الگ جماعت بنانے کا فیصلہ کیا, یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ایک نئی جماعت بنتی ہے پاکستان جیسے ملک میں تو اس کو ایک بڑی اسٹرانگ اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ گین کر لیں گے یا ابھی سے آپ کے پاس موجود ہے وہ؟ نہیں, جماعت ایک سوچ ہوتی ہے. آپ سوچ لے کے عوام کے پاس جاتے ہیں. پکی پکائی جماعت یہ نہیں ہے, وہ دوسرے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں اور عام طور الیکشن سے پہلے بنتی ہیں. ہم نے اسی لیے جماعت الیکشن سے پہلے نہیں بنائی. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جماعتیں تحریکیں بنتی ہیں اور بڑا وقت لیتی ہیں جی, اور اس کے بعد پھر نہیں, کہاں وقت آپ لیتی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پکی پکائی جماعتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. 40 لوگوں کا فوٹو آیا ہے. یہ سارے, کوئی وزیر تھا, کوئی مشیر تھا, کوئی وزیر اعلیٰ تھا. تو وہ پکی پکائی جماعت آ گئی, اس کو سمبل بھی مل گیا, اس نے کام بھی شروع کر دیا, الیکشن بھی لڑ لیا. یہ تو کئی دفعہ ہو چکا ہے. نام لینے شروع کریں. کون سی جماعت آپ کے سامنے؟ کاف لیگ بنی, آپ کے سامنے باب پارٹی بنی, یہ استحکام پارٹی بنی, بلوچ خٹک صاحب نے ایک جماعت بنائی. یہ سب جماعتیں مخصوص مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے کسی انٹرویو میں شاید یہ بھی کہا ہے کہ سینٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے اور سینٹ بکتا ہے کروڑوں روپے میں. یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے. خریدتا کون ہے؟ خریدتا جس کے پاس طاقت ہو. جماعت بھی لے لیتی ہے, دوسرے ادارے بھی لے لیتے ہیں. یہ تو ہر لوگ کہتے ہیں ہم نے پیسے دیے اور کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک شخص بلوچستان سے آیا, اس کی کوئی جماعت نہیں تھی, ٹھیک ہے, اکیلا آدمی تھا. کیسے الیکٹ ہوا؟ بھائی ووٹ تو ایم پی اے دیتے ہیں. یہاں پر آیا, یہاں چیئرمین سینٹ بن گیا. کوئی جماعت نہیں ہے, کیسے بن گیا؟ ابھی بھی سینٹ میں لوگ موجود ہیں جو کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے. تو کیا ان کی اتنی محبت تھی ایم پی ایس کے اندر کہ جماعت چھوڑ کر انہوں نے اس کو ووٹ دے دیا؟ یہ سب پیسے چلتے ہیں. کتنی پرسنٹیج ہوگی آپ کے خیال میں سینٹ میں؟ کم از کم 50%. 50%؟ جی, جو ایک نہ ایک طریقے سے پیسے دے کر آئے ہیں. اور قومی اسمبلی میں بھی آپ حیران ہو جائیں گے اس دفعہ کتنی پرسنٹیج ہے. کتنی تھی؟ رکھے نا, قرآن رکھے نا, پوچھے لوگوں سے, تم نے پیسے دیا؟ اچھا, اگر چلیں ویسے جنرلی سر میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ 1/3 تو ہے. 1/3 شاید اس سے بھی زیادہ ہو. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, آپ مجھے ثبوت مہیا کرو. نہیں ہے, لیکن مشاہدے کی بنیاد پہ آپ ملتے ہیں لوگوں سے, لوگ کہتے ہیں میں پیسے دے گیا. برملا کہتے ہیں دوستی یاری میں. یہ نہیں وہ سڑک پہ جا کے نہیں بولیں گے, لیکن آپ دوستوں میں ظاہری بات جی اپنی محفل میں کہتے ہیں. ایک تاثر ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اگلی امیدوار ہوں گی وزیر اعظم کی. یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے. وزیر اعظم کی امیدوار جماعت ہی دیتی ہے. ویسے بطور لیڈر آپ نے کام کیا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کی؟ نہیں, میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا. میں ان کے ساتھ الیکشن کیمپین جب ہوئی ہے جی بی کی, اور اس میں ان کے ساتھ رہا ہوں. مجھے میاں صاحب کا حکم تھا, تو باقی انہوں نے اپنا کام کرنا. چلیں, پولیٹیکل کلیگ ہونے کی حیثیت سے آپ ان کے پولیٹیکل کلیگ بھی میں ان کو نہیں تھا. میں میاں صاحب کا پولیٹیکل کلیگ ہوں, لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں, اور ہم نے الیکشن کیمپین لڑی. باقی ابھی وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو اس پر جج کیا جائے گا کہ کیا صلاحیت ہے نہیں ہے. چلیں, وزیر اعلیٰ پاکستان میں کسی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی وزیر اعظم بننے کے لیے. اچھا جی, آپ کے سامنے بڑے نام ہیں جو وزیر اعظم بنے اس ملک میں. تو چلیں, بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ان کو لوگ جج کریں گے, وقت لگتا ہے, ایک دن میں نہیں ہوتا. صوبے کے 4 بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تعلیم, ٹھیک ہے, دوسرا صحت, تیسرا پولیس کا نظام, گورننس کا نظام, اور ڈیولپمنٹ. چوتھی 5ویں بار ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس معیار پر, اور آپ کس طرح عوام کے وسائل کو خرچ کرتے ہیں, کس ذمہ داری سے کرتے ہیں. میں اس لحاظ سے ہر شخص کو دیکھتا ہوں جو عہدوں پر رہتا ہے.
کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ نظام کیسے چلاتے ہیں. تو اس پر تو میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں, بدقسمتی سے, نہ پہلے تھا نہ آج ہوں, کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو ہماری خواہش ہے, جو ہماری سوچ ہے, اس جو منہ سے نکلے گا وہ حکم ہے, وہ اس ملک کا قانون ہے. چلیں کمپیریزن لے لیتے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب کا, مراد علی شاہ صاحب اور مریم نواز سر صاحب. سب برابر ہے میرے لیے, سب برابر ہے, سب ناکام ہے. ناکام ہے جی. جس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں اس میں سب ناکام ہے. جس میں پولیس رشوت لیتی ہو, جس میں لوگ عہدوں پہ لگتے ہوں پیسے دے کر یا تعلقات کی بنیاد پر, جس کے اسکولوں کا نظام بد سے بدتر ہوتا جائے, صحت کا نظام بد سے بدتر ہوتا جائے, جس کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں, میں اس میں کامیاب تو کسی کو نہیں کہہ سکتا. تو کرپشن کا اگر کمپیریزن لینا ہو سر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی کی حکومت میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے یا بہت بڑھ گئی اس دور میں؟ بہت بڑھ گئی, ابھی بڑھی ہے. 2018 کرپشن ہمیشہ رہی ہے جی. 2018 میں ایک سطح پہ تھی, اس کے بعد عمران خان کے دور میں بڑھی ہے, اس دور میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس کو اگر مزید پائیدار کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, یا ایڈوائس کے طور پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ ایک کتاب خریدیں. ایک کتاب خریدیں؟ جی. وہ کون سی سر؟ آئین. آئین اس کو پڑھیں. سب کے پاس ہوتی ہے سر, لوگوں پڑھتے نہیں. پڑھیں بھی, پڑھیں, آئین کو فالو کریں. جمہوریت آئین ہے, یہ کانٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. آپ نے کبھی آئین پڑھا ہے؟ نہیں سر, مجھے تو اتفاق مطلب کبھی کوئی شک اگر میری ضرورت کی ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں, خبر میں آ جائے. آئین کو ایسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے نا. آئین ایک کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے. ہمارے آئین ہمارا بڑا مفصل آئین ہے. اگر اس میں ہمیں الٹی سیدھی ترامیم اس میں نہ کریں تو یہ بہت کامیاب آئین ہے. اس کو ہم فالو نہیں کرتے. ہمارے آئین کا پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس. صحیح. یہ شاید 21 آرٹیکلز ہیں. ہم ہر آرٹیکل کو ہر روز توڑتے ہیں. ہم نے فنڈامنٹل رائٹس جو ایک شہری کے ہیں, ایک پاکستانی کے ہیں, ان کو ہم نے سلب کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بھی ہے کہ پولیس مار پیٹ سے, کوورشن سے ایویڈنس نہیں لے گی. ہمارا پولیس کا پورا نظام تھانے میں مار پیٹ پہ چلتا ہے. آپ اس کو پڑھ لیں, مجھے بتا دیں, آپ آج جائیں چیپٹر 1 پڑھیں, ٹھیک ہے, اس میں سے کون سا آرٹیکل ہے جس کو ہم ملک میں فالو کر رہے ہیں. ہمارا وہ ملک ہے جس میں ہر آئینی عہدیدار آئین کے تحت حلف لیتا ہے. اس کا حلف بھی آئین کے اندر ہے, وہ آئین کا حصہ ہے. چاہے آپ پارلیمنٹ میں ہوں, حکومت میں ہوں, جوڈیشری میں ہوں, فوج میں ہوں, بیوروکریسی میں ہوں, جو بھی آئینی عہدے ہیں ان سب کا حلف لفظ بائی لفظ آئین کے اندر موجود ہے. اور سب حلف میں تقریباً ایک شک کامن ہے, میں آئین کے دفاع کروں گا. یہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ حلف اٹھاتے ہیں. ہر شخص, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ فوج کا افسر ہو, ہم سب آئین کو ہر روز توڑتے ہیں. یہ آج اس لیے پھر کہتے ہیں ملک چلتا کیوں نہیں, اس لیے ملک نہیں چلتا. جس دن آپ کو آئین کی سمجھ آ جائے گی یہ ملک چل پڑے گا. تو سر ذمہ دار کون ہے, کس ذمہ دار؟ سر ہم سب ذمہ دار ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں. یہ ذمہ دار آپ نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ سب ذمہ دار ہیں. میں نے بتایا نا, ہر آئینی عہدیدار حلف توڑ رہا ہے, آئین کو توڑ رہا ہے, اس کی وائلیشن کر رہا ہے. فنڈامنٹل رائٹس آپ نے سلب کر دیے. تو سر یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال ہے. ہم عوام جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں, اپنا حق جو ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں, اور پھر آگے جا کے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پھر نظام ٹھیک, مطلب اگر آئین پڑھنے سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے دس از دا اونلی سولوشن؟ یہ مایوس کن حالات نہیں, یہ حقیقت ہے ملک کی. اس لیے ہمارا ملک نہیں چل رہا. جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ قانون کی حکمرانی سے ترقی کرتے ہیں. اس سال, پچھلے سال جو گزرا ہے, اس میں جو نوبیل پیس پرائز دیا گیا, نوبیل پرائز اکنامکس کا دیا گیا, جی, یہ 3 افراد کو دیا گیا. ان کی انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز تھیں, اور انہوں نے
یہ دیکھا کہ کچھ ملک کیوں ترقی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور خاص طور پر وہ ملک جو کلونیل امپائرز کا حصہ تھے، جو کولونائز تھے، جس طرح ہم تھے. تو انہوں نے اس سارے سے اخذ یہ کیا کہ صرف ایک وجہ ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوئی اس نے ترقی کی ہے، پراسپیرٹی آئی ہے. جس نے قانون کی حکمرانی جس میں نہیں ہے وہاں پراسپیرٹی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب کا اگر کمپیریزن دے دیں بطور، میں یہ کمپیریزن نہیں کر سکتا، میں اشخاص کا کمپیریزن نہیں کرتا، میں ان کی پرفارمنس کا کمپیریزن کرتا. پرفارمنس کا کمپیریزن ماشاء اللہ دونوں حکومتیں ناکام ہیں، پاکستان میں ساری حکومتیں ناکام ہیں. میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. جس ملک میں 2.70 کروڑ بچے تو آج سے 3 سال پہلے تھے، میری نظر میں 3 کروڑ ہو چکے ہوں گے، اسکول سے باہر ہوں. یہ اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی کوئی بات نہ کرے. نہ میں نے کسی بھی وزیر اعلیٰ سے نہ کسی بھی اعظم سے بات سنی ہے آج تک کہ میں ان کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ان کے لیے میں نے 1000 ارب مختص کر دی ہے. یہ تو میں ان کو کامیاب نہیں سمجھتا، میں ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. اچھا، آپ نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں ان کا کوئی ایسا فیصلہ جس نے پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہو اور آپ اس فیصلے کے مخالف رہے ہوں؟ دیکھیں، جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کے فیصلے پارٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے، ملک پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایز اے پارٹی جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میاں صاحب کی سیاست کا عروج میری نظر میں ان کی 3 دفعہ وزیر اعظم کا دور نہیں تھا، وہ گجرانوالہ کا جلسہ تھا. سیاست کا عروج جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی، اس کو لوگوں نے قبول کیا. اور میری نظر میں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اگر 8 فروری کو میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں، آج پاکستان کے حالات بھی فرق ہوتے، میاں صاحب کی سیاست کے حالات بھی فرق ہوتے، مسلم لیگ کے حالات بھی فرق ہوتے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلم لیگ 88 میں بھی الیکشن ہاری، 94 میں بھی ہاری، 2002 میں بھی ہاری، 2008 میں بھی ہاری، 2018 میں بھی ہاری. یہ ان کا فیصلہ، ان کی اپنا فیصلہ ہے. اس کا اثر بہت بے پناہ اثر جماعت پہ پڑا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاستدان ایک پارٹی چھوڑ دیتا ہے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، باوجود اس کے اگر آپ کا یا کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، تو پھر وہ حقائق سے پردہ کیوں اٹھاتا ہے اس طرح کے؟ جو میں نے کسی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا. آپ جب پارٹی میں تھے تب بھی میں نے جو کچھ پارٹی میں کیا وہ میری ذمہ داری ہے. جس دن تک میں جماعت میں تھا میں ہر بات کا ذمہ دار ہوں. عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا لگتی ہے آپ کو؟ سیاسی غلطی پوچھ رہا ہوں. جی، جو راستہ انہوں نے چنا سیاست میں حکمرانی میں آنے کا، وہ آئینی راستہ نہیں تھا. وہی راستہ ہے جس سے اس دفعہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل ایک جیسا ہوگا؟ ماضی تو ایک ہی جیسا ہے. 18 میں بھی وہی خرابی ہوئی، وہ حکومت بھی نہیں چلی. یہ آئین جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹ ہے، ایک بڑا، یہ صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے لیکن مقدس ڈاکیومنٹ ہے. یہ عوام کی رائے کی ترجمانی کرتا ہے. اس میں اگر آپ کے پاس اخلاقی قدریں نہیں ہوں گی، مورل اتھارٹی جسے کہتے ہیں، آپ نہیں کام کر سکیں گے. وہی کیفیت عمران خان صاحب کی تھی، وہی کیفیت آج ہے. اچھا، ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم، ہم ماضی کو دیکھ لیں، بھٹو صاحب کی تاریخ ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تاریخ ہے اور نام، تو ایک خاص وقت پہ جا کے کسی بھی پارٹی کے سربراہ کو، آپ میاں صاحب کو لے لیں، آپ بلکہ شاید ان کے باہر جانے کے فیصلے سے بھی اتفاق نہیں کرتے تھے، تو ایسا کیا سینیریو یہ بلڈ کیا جاتا ہے یا حالات وہ خود کریٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ رستے بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، کوئی بند گلی نہیں ہوتی. نظام یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کے مطابق کام کریں گے، ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہٹا سکے. حکومت کا فیصلہ، جماعت کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں. ہم چونکہ پولنگ اسٹیشن پہ ہی فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
اس کے بعد اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں چھوٹی باتوں پر. اختلافات ہمیشہ چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں. اسی لیے میرا مشورہ یہ رہے گا ہر وزیر اعظم کو کہ چھوٹی باتوں میں مت پڑیں. تو کون روکتا بڑی ہے پکچر کو دیکھیں. آئین کو امپلیمنٹ ہونے سے؟ سب. ہمارا اپنا رویہ ہی نہیں ہوتا آئین کو امپلیمنٹ کرنے کا. ہمارے ملک کے حالات ہیں, ہر ملک کے مخصوص حالات ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں لمبا عرصہ فوج کی حکمرانی رہی ہے, مارشاء اللہ رہا ہے, قانون نہیں رہا. وہ اس کی روایات کچھ پڑ گئی ہیں, کچھ توقعات اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں. تو پھر فوج کا ہمیشہ اثر ملک کی سیاست پہ رہا ہے, ماضی میں بھی رہا ہے, آج بھی رہا ہے, کبھی زیادہ رہا ہے, کبھی کم رہا ہے. وہ ایک اختلاف پیدا ہو جاتا ہے سیاسی نظام اور اس کے اندر, اور اس سارے معاملے کا اثر جو ہے وہ بالآخر جا کر عوام پہ پڑتا ہے, ملک ترقی نہیں کرتا. ایک عوامی سوال ہے خاقان عباسی صاحب کہ وہ باقی غیر عوامی تھے. جب ہم نے پوسٹ لگائی تو لوگوں نے پوچھا کہ شاید خاقان عباسی صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ اب عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے, ان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے, پرانے ہیں, تو وہ شاید کچھ اس بارے میں بتائیں. عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں, ان کے مستقبل کا فیصلہ ملک کے عوام ہی کر سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی تھی 1979 میں, 1979. آج کیا ہے, 50 سال ہونے لگے. 50 سال ہو گئے. ووٹ آج بھی عمران خان کو پڑتا ہے, ساری اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو پڑتا ہے. کوئی شخص زرداری صاحب کے نام پہ ووٹ نہیں ڈالتا, وہ بھٹو کو, پوری پارٹی کا ورکر بھٹو کو ووٹ ڈالتا ہے. تو سیاسی لیڈر کا مستقبل, اس کی زندگی پولنگ اسٹیشن سے اور عوام سے لنکڈ ہے. جب تک عوام ہے تو زندہ ہے, جب عوام ساتھ چھوڑ جاتے ہیں پھر ختم. عوام میں آپ نکلتے ہیں ویسے اب؟ جی بالکل. کیا سینٹیمنٹ ہیں عوام کے؟ جی, عوام کے سینٹیمنٹ؟ عوام کے سینٹیمنٹ حکمرانوں کے حق میں نہیں ہے, بہت خلاف ہے. میں نے کبھی زندگی میں ایسے حالات نہیں دیکھے, کوئی عزت نہیں. اچھا, اب نوجوانوں کے لیے ایک سوال ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک سروے کیا تو یونیورسٹی کے طالب علموں سے جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یا یہاں رہنا چاہتے ہیں, بدقسمتی سے ایک بہت بڑی ریشو تھی جو کہتے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ پھر وہ جس طرح کے حالات ابھی تک پچھلے کوئی آدھے پونے گھنٹے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو چلے جانا چاہیے یہاں سے؟ نہیں, یہ بدقسمتی کس کی ہے؟ نوجوان کی ہے, ملک کی ہے. ملک کی بھی ہے. اچھا, نوجوان کیوں نہ جائے باہر؟ جب آپ اس کو یہاں مواقع نہیں دے سکتے کاروبار کے, روزگار کے, تو باہر جائے گا, یہ اس کا حق ہے. وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, وہ اپنے اخراجات کر کے جاتا ہے, تکلیف کاٹ کے جاتا ہے. وہ بالکل جانا نہیں چاہتا, لیکن وہ زندگی بہتر چاہتا ہے. جب آپ اس کو زندگی نہ دے سکیں, جب آپ اس کو بنیادی حقوق جو آئین میں وہ نہ دے سکیں, حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, حکومت کرپشن روز روز بڑھتی جائے, عوام کے مینڈیٹ کی عزت نہ ہو, تو پھر لوگ باہر کا رخ کریں گے. لوگ جاتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں, ہر ملک سے جاتے ہیں. صحیح. انڈیا سے بہت لوگ باہر گئے تھے, آج وہ واپس جا رہے ہیں. وہاں کاروبار کے مواقع مل گئے ہیں جو دوسرے ممالک. کوئی بھی باہر نہیں رہنا چاہتا. آپ دنیا کے بہترین ملک میں رہتے ہو, آپ یقین کریں ان کا دل پھر بھی یہی ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. جی 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 جی. تو جب باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ملک میں واپس کوئی مواقع مل گئے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ اس جو 3 کروڑ بچوں کو آپ پڑھا نہیں رہے, وہ اس کا حصہ بن جائیں کہ ان کے بچے بھی نہ پڑھ سکیں؟ مطلب ہے کہ کسی کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ کسی نوجوان کو روک لے. اخلاقی جواز, قانونی جواز نہیں ہے کسی قسم کا جواز. کیسے روکیں گے آپ؟ آپ روک سکتے ہیں, اس کو مواقع مہیا کریں. ملک کا بجٹ ایسا ہو جو ملک کے اندر روزگار پیدا کرے. ملک کے گورننس ایسی ہو جو لوگوں کو انصاف دے سکے. یہاں پر تو نہ انصاف ہے, نہ روزگار ہے, نہ بنیادی حقوق ہیں, نہ آئین ہے. ایسے ملک میں تو یہ تو ہجرت کیوں کی گئی تھی مکہ سے مدینہ؟ ہجرت آپ پہ ایک وقت آتا ہے لازم ہو جاتی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت آیا ہے پاکستان پہ؟ آیا ہو یا نہ آیا, لوگ تو جا رہے ہیں. آپ یقین کرتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں. ملک میں پاسپورٹ کی کاپیاں ختم ہو گئی تھیں. ہاں جی بالکل. ہمیں نئی کاپیاں چھپانی پڑی. تو نواز شریف صاحب جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ ان کی ہجرت سے جب چلے گئے تھے تو آپ ایگری تھے اس وقت ان سے جانا چاہیے؟ جی بالکل جانا چاہیے تھا. جی بالکل.
اچھا. جب ملک میں ظلم کا نظام تھا، جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا، مقدمے آپ پہ کیے گئے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے بالکل باہر جائیں، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا اب سر یہ کچھ سیاسی سوالات سے ہٹ کے کچھ یس نو کے سوال ہیں، یہ ہمارا ایک اینڈ کا سیاست سیگمنٹ میں ہے. یس نو کا جواب نہیں ہوتا. ہمارا کام سیاست کے علاوہ ہے سر یہ وزارت یا سکون. وزارت ذمہ داری کے لیے، تو سکون کی تلاش انسان کا مستقبل نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف یا مریم نواز؟ میرا لیڈر نواز شریف رہے ہیں جی. اسمبلی کا فلور یا نجی محفل؟ اسمبلی کا فلور مقصد کے لیے، نجی محفل آپ کی شوق ہے، آپ کی تفریح ہے. لاہور یا اسلام آباد؟ اسلام آباد بہت خوبصورت جگہ ہے. لاہور بھی اچھا ہے لیکن اسلام آباد کا اپنا ایک. ٹی وی پہ لائیو ڈبیٹ یا بند کمرے کی میٹنگ؟ نہیں، ٹی وی پہ لائیو ڈبیٹ با مقصد، گالی گلوچ نہیں. ایک لفظ میں اگر آپ بتا سکیں کہ سیاست کیا ہے، مختصر سیاست کو آپ ڈیفائن کیا کریں؟ ایک لفظ میں آئین. میڈیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈیا کو آزاد کریں. میڈیا کو آزاد، میڈیا کو آزاد کریں، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس میں لکھا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا سر؟ ذمہ داری. سوشل میڈیا ذمہ داری کا نام ہے، پوری دنیا کرتی ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں. یہ میں تو سوشل میڈیا پر کم سے کم جاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی 3 نسلوں کو گالیاں ان لوگوں سے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، میں ان کو گالیاں نہیں دلوانا چاہتا. جس قسم کی بےہودگی ہمارے سوشل میڈیا پہ ہے، یہ ہماری شاید معاشرے کی جو ترجیحات ہیں یا اس کی جو حالات ہیں اس کی عکاسی کر رہا ہے. ہمیں بہت درستگی چاہیے اس معاملے میں. نون لیگ غلطی کر چکی ہے، اس کو درست کرے. آپ کا رول ماڈل کون ہے ملک کے اندر؟ ملک کے اندر؟ ہاں، یہ مشکل سوال ہے، اور یہ بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے. میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان کو جو ان کی ہونی چاہیے تھی سوچ، مجھے وہ نظر نہیں آئی. ملک کے اندر جو شخصیات میں نے زندگی میں دیکھی ہیں، اصغر خان صاحب تھے. اصغر خان جو ایئر فورس کے چیف تھے، بہت قابلیت تھی، حب الوطنی تھی، ہر قسم کی کوالٹی جو ہونی چاہیے انسان میں، اصول پرستی تھی. زندگی میں فرشتہ کوئی غلطی انہوں نے بھی کی ہوں گی، لیکن اس قسم کے لوگ ملک کو چاہیے ملک بنانے کے لیے. اچھا اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو پھر؟ میں سیاست میں نہیں تھا. ہم سیاسی خاندان نہیں ہیں. نہیں، اور میرا کبھی 85 میں آپ کے والد صاحب جی 85 میں انہوں نے زندگی ایک ایئر فورس افسر تھے، اعلیٰ ترین عہدے پر تک گئے، پھر وہ چھوڑ دیا، کاروبار کیا، بہت کامیابی حاصل کی، اور ایک دن سب کچھ چھوڑ کے فیصلہ کیا کہ میں سیاست کروں گا، اور 3 سال سیاست میں رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی. آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کے کاموں کو یاد رکھتے ہیں، ان کی سوچ کو یاد رکھتے ہیں. 57 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اب لیگسی میں لے کے نہیں آئے پھر سیاست؟ نہیں، لیگسی نہیں. میں موروثیت بالکل آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی پلاننگ نہیں کی تھی کہ موروثیت ہوگی. میں باہر کام کرتا تھا، 13 سال ہو گئے تھے. میرے والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، یہ کرنا ہے. میں آیا حلقے کے عوام کے اصرار پر. پہلا بائی الیکشن تھا، میں کہا چلیں، کیونکہ ہمارے فیملی میں کوئی بھی بالغ مرد نہیں تھا، تو سب کچھ ذمہ داری میرے اوپر تھی. سیاست تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بائی الیکشن ہوا، میں نے لڑا. بہرحال ووٹ لینے سے پہلے ہی میں جیت گیا، لیکن الیکشن اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. ہاں جی. پھر مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اچھا. جب مین الیکشن آیا 88 میں، ٹکٹ نہیں ملا. پھر حلقے کے عوام اکٹھے، انہوں نے کہا نہیں آپ الیکشن لڑیں، ہم دیکھتے ہیں. تو دونوں جماعتیں جو بڑی تھیں اس وقت، ایک مسلم لیگ تھی جو IGI کا حصہ تھی، اور پیپلز پارٹی تھی، دونوں کے خلاف الیکشن لڑ کے میں آیا. اس دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، الیکشن ہی کیا، سیاست ہی کی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ میں سب سے زیادہ
کون سی بات پسند ہے اور آپ میں کیا خاص لگتا ہے؟ یہ ان سے پوچھیں، یہ سوال میں نہیں کر سکتا. میں نے کبھی خوش آمد نہیں کی. میں نے جو میرے ذہن میں جب بھی بات ہوئی ہے پارٹی میٹنگ میں، کسی اور موقع پر، کسی نجی محفل میں، بند کمرے میں نے جو میری سوچ تھی اس کو بیان کیا ہے، چاہے اگلے کو پسند ہو یا نہ ہو. میں ان کا بدترین وقت کا ساتھی رہا ہوں. ہم نے طیارہ سازش کی اس میں، جس میں صرف اور صرف سزائے موت تھی، اچھا، اس میں بھی میں کھڑا رہا ہوں. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دی کہ اس وقت بھی کوئی لغزش نہیں آئی. میں نے میاں صاحب کو مجھے کبھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی. 13 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ آپ 5 انگلی کے 5 انگلی ہیں نا، اتنے لوگ نہیں رہ گئے تھے. یہ وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اچھا چلیں، آپ اتنی زیادہ وفادار ہونے کی کیا وجہ سے؟ نہیں، وفاداری نہیں ہے، اصول ہے. میں غلط کام نہیں کر سکتا ذاتی مفاد کے لیے. مجھے بہت لالچ بھی دیے گئے، دباؤ بھی ڈالا گیا. نہیں، میں نے کہا نہیں، میں اپنی جگہ کھڑا رہوں گا. پی آئی اے سے ایئر بلو ہمیشہ پروفٹ میں رہتی ہے یا رہی، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ادارے سرکار کے انڈر ہوتے ہیں وہ اچھا بزنس نہیں کر رہے ہوتے اور پرائیویٹ ادارے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ پی ٹی وی اور آپ کی پوڈ کاسٹ میں کتنا فرق ہے؟ کافی فرق ہے شاید. پھر وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں یا آپ کے پاس زیادہ ہیں؟ وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن آپ کی پوڈ کاسٹ بہتر ہے. نواز شریف صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں، کوئی پیغام نہیں ہے. دیکھیں، ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں، قانون کی حکمرانی کریں، پھر یہ ملک چلے گا. کسی اور خام خیالی میں مت رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. مہربانی. جزاک اللہ.